السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے آج جس ٹاپک ہم کریں گے وہ ہے بچوں کو ایک بڑا ویژن دینا۔ اور اس چیز کے لیے ویٹ نہ کرے کوئی بھی انسان کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر اس کو میں بتاؤں اس نے کیا کرنا ہے۔ ایون کہ بچے بڑے کیا جوان بھی ہو جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو اس طریقے سے اتنا پیارا بنایا ہے کہ ہمیں اپنی تلاش کرنی ہے، اپنے اندر خیر ڈھونڈنی ہے۔ اور بچے کا مزاج جو ہوتا ہے نا وہ پریگنینسی سے ہی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ بے شمار قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں، اور اس وقت سے جو ماں سوچ رہی ہوتی ہے اس دوران بچے پہ اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ ماں جو چیز کھاتی ہے اس کا بچے پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت سے ہی بندہ سوچے کہ میں نے اپنے بچے کو کیا بنانا ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو شروع سے ہی ایک بڑا ویژن دے، ایک بڑا اس کے سامنے خواب ہو، اور وہ خواب بند آنکھوں سے بھی ہو سکتی ہے اور دیکھتی آنکھوں سے بچوں کو خواب دکھایا کریں۔ بچوں کی سوچ کو ہم نے محدود نہیں کرنا کہ آپ جو ہے وہ پڑھیں اور پھر روٹی روزی تک، ان چیزوں تک بچوں کو نہیں چھوڑنا۔ روٹی روزی اس کا وعدہ اللہ نے لیا ہوا ہے، اس کی ہم محنت کریں گے تو وہ اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، لیکن انہیں ہم رزق دیتے، تمہیں بھی ہم ہی دیں گے۔ تو روٹی روزی سے اوپر اٹھ کے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ چیز، یہ رازق اللہ کے ساتھ ہے، ہم نے کوئی بڑا کام کرنا ہے۔ بچوں کی تربیت کا تعلق پیرنٹس کے ویژن سے بھی ہوتا ہے۔ بچوں کے اندر ڈفرینٹ قسم کی اسکلس کو ڈیولپ کیا جائے، پرابلم سالونگ اسکل بچوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے، صبر بچے کو سکھانا چاہیے، مختلف قسم کی صلاحیتیں۔ کوئی مسئلہ ہو جائے گھر میں، اگر مدر گھر میں نہ ہو تو بچہ کس طریقے سے وہ سروائیو کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ماں صبح سے رات تک گھر نہ ہو تو بچہ رات تک بھوکا رہے۔ اب اس کو اتنا ایٹ لیسٹ بتائیں، سکھائیں کہ 2-3 سال کا وہ ہو جائے اور آپ کو اس کے منہ میں روٹی نہ ڈالنی پڑے۔ بچوں کی کیپیسٹی بڑھائیں، اس کو بھرنے کی کوشش نہ کریں، اس کے اندر باہر کی چیزیں نہ ڈالیں۔ چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے تو یہ میری لاسٹ نے میں بتایا تھا کہ اس کے اندر انفارمیشنز نہیں ڈالنی، اس کے کریکٹر کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کے بیہیویئر کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کی کیپیسٹی بڑھانی ہے۔ اس کو بھرنا ہم نے نہیں ہے، بھرنے کا لمحہ آگے جا کے آئے گا۔ ابھی اس کی کیپیسٹی بڑھانی ہے، اس کے اندر سکلز ڈیولپ کرنی ہے، اس کے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی ہے۔ بچوں کی سب سے مین چیز کوئی رول ماڈل سیٹ کریں، اور ہمارے رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صحابہ کرام، ان کی سٹوریز بچوں کو سکھائیں، بچوں کو بتائیں کہ وہ کس طریقے سے کامیاب ہوئے، بچوں کو اپنے پروفٹ کے بارے میں بتائیں، ان کی زندگی کے بارے میں بڑے کامیاب لوگوں کی گفتگو کریں بچوں کے سامنے۔ جب ہم بچوں کے سامنے جو چیز دکھاتے ہیں نا، بچہ اسی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے، عموماً لڑکے، اگر وہ کارٹون وغیرہ میں لڑائیاں شڑائیاں دیکھیں، اچھل کود دیکھتے ہیں تو وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں اس چیز کو وہی کرنے لگتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جیسے وہ فائٹنگ وہ ویڈیو گیمز میں دیکھتے ہیں، کارٹون میں دیکھتے ہیں، سیم اسی طریقے سے پھر وہ اپنی زندگی میں بھی ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو بچوں کو وہ چیز دکھائیں جو ایک ویلیویبل چیز ہو۔ آپ کا بچہ اگر موبائل، تو پہلی چیز اس پہ بات کریں گے، لینا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ اگر آپ کوئی ان کو سٹوری سنا رہے ہیں، موبائل سے کچھ دکھا رہے ہیں، تو کوئی کام کی چیز اپنے سامنے موجودگی میں کوئی اس طرح کی چیز ان کو بتائیں۔ اس کے علاوہ بچے کو پتہ ہو کہ اگر مجھے باہر کوئی مجھے پرابلم پیش آ گیا ہے، اگر مجھے اسکول میں کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے لڑائی کر دی میرے ساتھ، کسی نے میری چیز لے لی، تو میں کس طریقے سے اس کے ساتھ اب
بیہیو کروں گا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو بچپن میں سکھانے کی ہوتی ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے، بچوں کے اندر یہ اسکلز ڈیولپ نہ ہوں، تو بڑے ہو کے بھی انسان اس کے اندر سے جو ڈر ہوتا ہے وہ پھر ختم نہیں ہوتا، وہ چیزیں پھر بڑا ہو کے بھی بندہ سیکھ نہیں سکتا۔ بچے کو بہت زیادہ فیسلٹیز میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنی ایک تو چیز یہ نا کہ اپنی اوقات کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ بہت پیاری بات ہے کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی بندہ پاؤں پھیلائے، لیکن آج کے موجودہ دور میں بھی دیکھا جائے تو بچوں کو بہت زیادہ سہولتوں میں نہیں رکھنا۔ بچے نے کوئی بات منہ سے نکالی، اس کو پورا نہیں کرنا فرض نہیں ہوتا، اس کو اسی صورت میں پورا کیا جائے۔ مختلف قسم کے کاموں میں بچوں کو شریک کرنا ہے، اور ایسے انوائرمنٹ میں بچے کو رکھے نا جہاں سے وہ سیکھے۔ پازیٹیو ایک سرکل میں یا گھر کے اندر بھی ایسا ماحول ہو جو لرننگ ہو، اور اس کے لیے ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی۔ پازیٹیو انوائرمنٹ پہ رکھیں جہاں پہ بچہ ایکسپلور کرے ڈفرینٹ چیزوں کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عموماً بچے گھر میں جب کچھ کام نہیں کر رہے ہوتے، ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کریں۔ ان کو کوئی کاپی دے دیں، ان کو کوئی پینٹنگ کے کلرز دے دیں، کوئی ٹوٹا ہوا پرانا ان کو برش دے دیں کہ بیٹا آپ یہ برش لیں، یہ کلر ہے، آپ اس پہ اس چیز پہ پینٹنگ ذرا کریں، میں دیکھوں کہ آپ کو کیا پینٹنگ کرنی آتی ہے۔ بچے سے کوئی بات اس سے پوچھیں کہ کیا آپ کو فلاں کے بارے میں کچھ پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے بولتے ہیں، ذرا آپ مجھے اتنی اچھے طریقے سے بول کے دکھائیں، آپ تو بول سکتے اتنا پیارا۔ تو مختلف قسم کی نا بچوں کے ساتھ ڈسکشن کیا کریں، ان کو ٹائم دیا کریں اس طرح سے اپنے روٹین میں، اور پھر بچوں کو نا اسٹرگل میں ڈالیں کہ وہ ایک اسٹرگل والے فیس میں رہے۔ لیٹ سپوز جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں اسٹرگل میں، جیسے اب بچہ ہے نا، چلے وہ چھوٹا ابھی چلنے کی کوشش کی، چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نارمل چل رہا ہے، لیکن اگر وہ گر گیا، پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ اس کو کہیں چوٹ زیادہ نہ ہو۔ ایک تو وہ زیادہ والا گرنا ہوتا ہے نا جس میں بچے کو لگ جاتی ہے، وہ نہیں، جو نارمل بچہ چلتے چلتے گر گیا یا کچھ ایسا، تو اب بھاگ کے اس کے پاس نہیں جانا، فوراً سے اس کو اٹھانا اور وہ پیار کرنا، اور یہ میرا بیٹا اور میرا بچہ، یہ وہ اس طرح سے نہیں کرنا ہم نے، بلکہ وہ جب گرے نا تو اس کو کھڑے ہونے دیں، پلیز تھوڑا سا ویٹ کریں، تھوڑا سا اس سے دور رہیں، اس کو خود کھڑا ہونے دیں۔ جب وہ خود کھڑا ہو جائے نا تو پھر اس کے لیے کلیپنگ کریں۔ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد میں پھر اس کو اٹھائیں، اس کے ساتھ پیار وغیرہ بھی کریں، اس کو رات کو مالش بھی کر دیا کریں، رات کو دیکھا کریں، بچے اکثر دن میں گرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، رات کو ان کی بندہ مالش کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد بے شک مرضی جتنا پیار کریں، لیکن وہ اس پوائنٹ پہ جہاں پہ بچے گرتے ہیں عموماً، جہاں پہ بچے عموماً مسٹیک کرتے ہیں، تو وہاں پہ بچوں کو اس کو ریکور بھی خود ہی کرنے دیا کریں۔ اس طریقے سے ایک تو ان کی باڈی پاورفل ہوگی کہ وہ جب زیادہ بھی گرے گا، زیادہ چوٹ آئے گی تو پچھلی دفعہ والا اٹھنا یاد ہوگا تو اگلی دفعہ بھی اٹھنا سیکھے گا، اور دوسرا ایک مائنڈ سیٹ بچے کا بنے گا کہ جب میں گروں گا تو مجھے خود ہی اٹھنا پڑے گا، کہ آل ٹائم بچہ گھر کے اندر نہیں ہوتا، بچے کو باہر بھی جانا ہے، وہ بڑا بھی ہوگا، اس کو گرنا پڑے گا۔ جتنی مرضی ہم کہیں کہ کوئی تکلیف نہ آئے زندگی میں، لیکن تکلیفیں آئیں گی، ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو وہ اگر بچپن سے عادت ہوگی نا اپنی مدد آپ، تو پھر وہ بڑے ہو کے بھی ساتھ رہے گی، نہیں تو بڑا ہو کے بھی پھر بندہ ادھر ادھر سہارے ڈھونڈتا ہی رہتا ہے، اور اگر نہ ملے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں نیگیٹیوٹی آنے لگتی ہے۔ تو ان باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہم نے، بلکہ ایک پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک ڈسپلن لو کریں بچے کے ساتھ۔ دو طرح کے لو ہوتے ہیں نا، ایک اٹیچمنٹ والا لو ہوتا ہے اور ایک ڈسپلن والا لو ہوتا ہے۔ جتنی آپ کو بچے سے محبت ہے نا اتنی آپ ڈسپلن کے ساتھ کریں، اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا ہونے دیں۔ دیکھیں دو چیزیں نا، ایک میں کہتی ہوں کہ میرا بچہ خوش رہے، اور دوسرا یہ میں کہتی ہوں کہ میرا بچہ میری وجہ سے خوش رہے۔ تو یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز بچہ خوش رہے، کس طریقے سے؟ ڈسپلن کے ساتھ، اس پہ محنت کی جائے،
اس کو اپنی مدد آپ کے تحت زندگی گزارنے کی اس کی ٹریننگ کی جائے، اس پہ ورک کیا جائے، اس کی ہر ایک بات کو نہ پورا کیا جائے، کچھ باتیں پوری کی جائیں، کچھ نہ پوری کی جائیں، ڈسپلن کے ساتھ. یہ ڈسپلن لو ہوتا ہے. لیکن کچھ لو ہوتا ہے اٹیچمنٹ والا، کہ بچہ خوش ہو لیکن صرف میری وجہ سے، کہ بچے کو صرف اپنے ساتھ اتنا اٹیچ کر جائے کہ لیٹس سپوز خدا نہ خواستہ کہیں باہر جانا پڑ گیا تو وہ جی بچہ تو ماں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اتنا زیادہ اپنے ساتھ اٹیچ کر لیے. وہ تو پیچھے پتہ چلے کہ بچہ تو کسی اور سے کھاتا ہی نہیں ہے، اس کو تو کھانا ہی نہیں آتا، وہ تو واش روم میں نہیں جا سکتا. تو یہ لو نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ، یہ والا لو ہم نے بچوں کے ساتھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہ ہم ان کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں. بچہ ایٹومیٹیکلی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، لہٰذا یہ والا لو ہم نے بچوں کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ ان کو اسٹرگل کرنے دینی ہے. وداؤٹ اسٹرگل بچے کو ہر ایک چیز نہیں مہیا کرنی، بلکہ زندگی میں اسٹرگل اور ڈسپلن یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ان کو لائیں، کہ ایک اسٹرگل کرنی ہے اور دوسرا بچے کو ڈسپلن ساتھ سکھانا ہے. تو یہ کچھ آج ملی جلی باتیں تھیں جیسے جیسے میرے ذہن میں آ رہی تھی. تو ان پوائنٹس کو نا اپنے پاس کہیں لکھ لیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، لیکن یہ ایک کامیاب زندگی کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں بہت کام آئیں گے. تو ان پہ اب عمل کی بھی کوشش کرنی ہے، اور اگر کوئی اور سوال ہو تو اس کو بھی اپنے پاس لکھ لیں، انشاءاللہ اینڈ پہ ہم ان کو بھی لے لیں گے.